بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی نسبت سے اور دین کی بات سننے کی نسبت سے، سیکھنے اور سمجھنے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس بیٹھنے کو، اس طلب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب یہاں پر دین کے طالب علم ہیں اور کم از کم درجے میں یہ ضروری ہے کہ ہم خود ضروریات دین سے واقف ہوں۔ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ ادھر میری بات توجہ سے سنیں گے، میں کسی سے بھی پوچھ لوں گا۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان باتوں میں سے کسی بھی بات کا انکار کر دے یا ان باتوں میں سے کسی بھی بات کا غلط مطلب نکال لے یا ان باتوں میں سے کسی بات کی اپنی ایک ذاتی وہ تشریح کر لے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی، ان تمام صورتوں کے اندر وہ شخص اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا بلکہ خارج ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ؟ مثال کے طور پہ آپ میں سے ہر طالب علم جانتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے، ہر نبی پیغمبر رسول پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تو ایمانیات میں سے ہیں، ضروریات دین میں سے۔ تمام رسولوں پر الف سے لے کر یا تک ایمان رکھنا فرض ہے، لیکن اس سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اتنا ایمان کافی نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ضروری ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا آخری نبی مانا جائے، جس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ آپ نبی ہیں اور خاتم الانبیاء۔ اب کوئی شخص یہ کہے، بہت توجہ کیجئے گا، کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی تو مانتا ہوں لیکن نعوذ باللہ آخری نبی نہیں مانتا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ضروریات دین کا انکار۔ کیا کہلائے گا؟ ضروریات دین کا انکار کیا اس نے، یہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہے گا۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بھی مانتا ہوں، خاتم الانبیاء بھی مانتا ہوں، لیکن خاتم کا وہ معنی نہیں کرتا جو آپ لوگ کرتے ہیں۔
بلکہ خاتم کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں مہر ہو. مہر جانتے ہیں؟ اسٹیمپ. خاتم وہ شخص جس کے ہاتھ میں کیا ہو؟ مہر ہو، اسٹیمپ ہو. اور اس شخص کی مرضی ہے کہ یہ اسٹیمپ، یہ مہر وہ کسی بھی پر بھی لگا دے اوپر سے. بڑی گہری بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. منکرین ختم نبوت میں مرزا غلام قادیانی جو شخص گزرا، اس نے ایسا نہیں کہا کہ میں حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا. اس نے کیا کہا؟ آپ اس کا جملہ سنیں. اس نے کہا میں حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہوں، آپ کے ختم نبوت کے وسیلے سے مجھے نبوت مل گئی. آپ کے ختم نبوت کے وسیلے سے. جیسے ایک آدمی عاجزی سے کہتا ہے نا، جی ہم تو بڑے فقیر لوگ ہیں، تو سب آپ کی برکت سے ہمیں ملا ہے. اس کا دجل دیکھیں، اس نے اپنے آپ کو اتنا مسکین بنایا کہ مجھے تو آپ کے ختم نبوت کے وسیلے میں ملی ہے. جی تو جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی ختم نبوت کا تو معنی ہی ہے کہ سلسلہ مکمل ہو گیا تھا، آپ کو کیسے مل گئی؟ تو کہا وہ مطلب تھوڑی ہے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے کہ سلسلہ مکمل ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ختم نبوت کی اسٹیمپ اور مہر ہے، اور اب وہ اسٹیمپ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اپنے بات جس کے اوپر لگا لیں وہ بھی نبی بنے گا. نعوذ باللہ آپ علیہ السلام نے میرے اوپر بھی لگا دی. بات سمجھ گئے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں عزیز طلبہ کہ باطل کس گہرے اور بھرپور انداز سے اسلام میں نقب لگاتا ہے. اتنا سادہ اور آسان معاملہ تو ہی ہے. کیوں ایک حصہ کٹ کر ان کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، لچھے دار باتیں، ملمع ساز باتیں، نرم گرم باتیں، اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے پھانس دیا جاتا ہے. بے انتہا ضرورت ہے ذہن کو بیدار رکھنے کی. آج ہمارے طلباء میں، ہم طلباء میں ایک بہت بڑی کمزوری ہے. ہم اپنے دین کی بنیادی ضروریات سے اس درجے میں واقف ہی نہیں ہیں جتنا واقف ہونا چاہیے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی شخص یا کوئی طبقہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس کو وہ اپنا ایمان اور عقیدہ سمجھتا ہے، وہ ہمارے بحث سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کا دین ہے. ہمیں کیا غرض ہے کہ ہم کسی کے اندر کھود کریت کریں. ہاں اگر ایک آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ کے امام کی اقتداء کرتا ہے، آپ کے ساتھ عید الفطر عید الاضحیٰ پڑھتا ہے، لیکن محرم کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ جی وہ بھی حلیم بانٹ رہا، وہ بھی شربت بانٹ رہا، اس نے بھی ہاتھ میں کچھ پہنا ہوا ہے، اس نے بھی اپنے اسٹیٹس پر جو ہے وہ نوحے لگائے ہوئے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا دوست؟ کہ بھائی یہ کیا ہے؟ تو ہم تو عام مسلمان ہیں، بس ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے. یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کن کی محبت میں کر رہا ہوں؟ اہل بیت کی. یہ مسلمان، آپ کا مسلمان سادگی میں مارا گیا. اس نے یہ سمجھ لیا کہ حضور علیہ السلام کے خاندان سے محبت رکھنے اور ثابت کرنے کے لیے یہ سارے کام مجھے کرنے پڑیں گے.
اور یہ نہیں کیے تو ہم تو پھر حضور علیہ السلام کے خانوادے سے محبت ہی نہیں کی ہم نے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس ناسمجھ، کم عقل، ناواقف مسلمان کو کون سمجھائے گا؟ اس سے کون بات کرے گا؟ اس کو کون مطمئن کرے گا؟ اس کو کون تسلی بخش جواب دے سکے گا؟ سوال یہ ہے۔ کوئی اپنی عبادت، اپنے عقیدے، اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے، وہ تو ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ موضوع بحث تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو غلط رخ پہ چل پڑے، ان کا کیا کریں گے آپ؟ اس لیے اپنے اندر استعداد پیدا کریں، صلاحیت پیدا کریں، علمی اور مستند کتابوں کے مطالعے کا شغف رکھیں، علماء کے بیانات میں پابندی سے بیٹھیں، سنیں، جڑیں، اور اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کریں کہ اگر کسی نے آپ سے کوئی سوال پوچھ لیا تو سنجیدگی کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ آپ اس کو جواب دے کر مطمئن بھی کر سکیں۔ یہ کہہ دینا کہ جی ہم تو ان باتوں میں پڑھتے نہیں ہیں بھائی، یہ تو ہمارے تبلیغ والے حضرات کو سکھایا گیا نا۔ بزرگوں نے ان کو ترتیب پر رکھنے کے لیے کہا کہ آپ کسی کو جواب نہ دیں ورنہ پریشان ہوں گے۔ کوئی آپ کو تنگ کریں تو تبلیغ والے حضرات کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ تو آپ علماء سے پوچھ لیں، ہے نا، اس میں عافیت ہے۔ لیکن اگر مجھ سے اور آپ سے سوال ہو اور میں کہوں کہ جی یہ تو آپ علماء سے پوچھ لیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ آپ جو سال بھر کی روٹیاں مدرسے کی ختم کر رہے ہو، یہ کہاں جا رہی؟ کیا آپ مستقبل کے عالم نہیں ہیں؟ کیا آپ طالب علم نہیں ہیں؟ نقصان یہ ہوا کہ ہم نے وہ ربط اور وہ مضبوطی اپنے اندر رکھی نہیں۔ طلباء کو اپنی کتابوں کے نام بھی پتہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کا دن گزرا ہے، کون طالب علم بتا سکتا ہے کہ عرب علماء میں سب سے بہترین کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کس شخصیت نے کیا؟ کون طالب علم بتا سکتا ہے؟ چلے عربی چھوڑ دیں، اردو زبان میں، اردو زبان میں جو ہماری زبان ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر سب سے عمدہ اور مستند کتاب کس عالم نے لکھی ہے؟ وہ طالب علم ہاتھ اٹھا لے دوست۔ جی کسی کو پتا ہے؟ ایک دوسرے کو مت دیکھیں نا دوستو، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب بتائیں دوستو، کمزوری ہے یا نہیں؟ جی ہے یا نہیں؟ ہے نا کمزوری۔ ایک چھوٹا سا اعتراض آپ پر ہو جائے، آپ پھنس جائیں گے، آپ جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات وہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ہے، آپ کی کتابوں میں۔ آپ نے یکم محرم کو کیا کیا؟ پھر کیا جواب دیں گے دوست؟ دوسری طرف باطل اتنی محنت کر چکا ہے، اتنی ذہن سازی کر چکا ہے کہ ان کے اتنے بچے، جہاں تک میرا ہاتھ جا رہا ہے، وہ اپنے عقائد، اعتقادات، اپنے ائمہ کے نام، اپنے معصومین، وہ اس طرح سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے۔ اور ہمارے بچوں کو دیکھیں، کردانوں کے حساب سے گالیاں دیں گے، گانے سنائیں گے، ایک ٹانگ اٹھا کے، دو ٹانگیں اٹھا کے ناچیں گے۔ ان کو ضروریات دین کا نہیں پتہ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں دوست؟ جی صحیح کہہ رہا ہوں نا دوست؟
اس کمزوری کا ازالہ کرنا ہے، صرف سننا نہیں ہے کہ یہ چیز ہو گئی، اس کا ازالہ کرنا ہے، ان چیزوں کو حل کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ آپ کے مدرسے میں تقریباً یہ غالباً 3 سال ہو گئے، یہ چوتھا سال ہوگا، ہم نے ماہ ربیع الاول میں ایک سلسلہ شروع کیا، کیا نام ہے اس کا؟ کوئز پروگرام، کسی کو پتہ ہے؟ بچوں کے لیے کوئز پروگرام ہوتا ہے، سوال و جواب۔ کوئز سمجھتے ہیں نا، کہ ایک سوال ہوگا اور جس نے جواب دیا اس کو فوری انعام ملے گا۔ اس سال بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان بچوں کی، ان نوجوانوں کی، ان طلبہ کی ذہن سازی ہو جائے، پتہ چل جائے۔ سوالات اور جوابات سے انسان کا ذہن بیدار ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، پچھلے سے پچھلے سال، آخری بات کر رہے ہیں کہ سوالات ہم بناتے ہیں، اساتذہ ساتھ ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ ایک سوال تھا کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے انتقال پر آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اتنے فرشتے آئے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ بھی نہیں۔ جس کو اس کا جواب ابھی تو آنا چاہیے، آتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے سے۔ 1 2 3 4، پہلے آپ نے اٹھایا، چلیں کھڑے ہو کے جواب دیں۔ صحیح جواب تقریباً نے یہی جواب دیا تھا، لیکن ایسا جی حضرت نہیں، بیٹھ جی جی عبداللہ حضرت حنظلہ، اور یہ فرما رہے ہیں حضرت سعد ابن معاذ۔ اس لیے یہ جواب دے رہے ہیں کہ ان 2 صحابہ کے جنازے میں بھی فرشتوں کا معاملہ ہوا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، سوال پر غور کرے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے جنازے میں آپ نے فرمایا اتنے فرشتے آئے ہیں۔ اس لیے کہ آپ جب واپس جا رہے تھے تو ایسے ایڑیا اٹھا اٹھا کے جا رہے، صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا اتنی تعداد میں فرشتے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ اس صحابی کا نام بتائیں، تو اس مجلس میں کوئی بھی نہیں بتا سکا۔ سمجھ گئے؟ چلیں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، دوبارہ کل تک تو بتا دیں گے نا؟ بتا دیں گے؟ چلیں کل تک بتا دیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک ذہن کو بیدار کرنے والا سوال ہے، اور اس جیسی بہت ساری باتیں جس کو آج سیکھنے کی، سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، کوشش کریں گے انشاءاللہ، تیاری کریں گے، ضروریات دین اور عقائد دین سے اپنے آپ کو واقف رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد مجلس ہوگی، تمام طلبہ اس میں اہتمام سے تشریف لائیں۔ وقت چونکہ کم ہے، بس تھوڑا سا مراقبہ کر کے دعا کرتے ہیں، واپسی کرتے ہیں۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں اور دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. عصر کی نماز 5:45 ہے، لازمی تشریف لائیں. اولی الف اور اولی با کے طلبہ روانہ ہو جائیں. اندر سے ایک ساتھی موبائل لائے، وہاں پہ رکھ